مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم۔ رب العالمین کے فضل و احسان سے آج 27ویں شب اور نماز تراویح کے اختتام پر قرآن پاک کا تکمیل ہوا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی خوب برکتوں سے مالا مال فرمائیں، اور رب العالمین زندگی بھر قرآن پاک کی اس نوکری سے ہمیشہ کے لیے ہمیں استقامت اور لطف اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیارو محترم بھائیوں، آج شب قدر بھی ہے، اور شب قدر ہزاروں مہینوں راتوں سے بہتر ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کلام پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ لیلۃ القدر الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنی اسرائیل کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک نوجوان کی عبادت کا علم ہوا، جس نے ہزاروں مہینے، ہزاروں سال، نہ جانے کتنے گھنٹے، کتنے سیکنڈ، کتنے منٹ رب کی بندگی کی، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت کے نبی نے رب سے سوال کیا کہ کیا اس سے بہتر بھی کسی کی عبادت ہوگی؟ کیا اس سے زیادہ بھی کوئی مقدار میں عبادت کر سکے گا؟ رب تعالی نے فرمایا کہ میں اپنے خاص نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو ایک رات دوں گا، جو رات پائے وہ اس میں عبادت کرے، تو جو اس رات کو پا کر عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ثواب عطا فرما دے گا۔ تو وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کا ہم ثواب اس مہینے میں، یعنی اس رات میں عبادت کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آج کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کے اندر سورہ کوثر بھی ہے۔ سورہ کوثر کا ایک وظیفہ بہت اچھا، عموماً ہر ایک کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ کاروبار میں برکت نہیں، تنگ دستی ہے، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کچھ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے، حالانکہ سورہ کوثر یہ ساری کثرتوں کی جمع ہے۔ کوثر کثیر سے بنا، کثیر کہتے ہیں بہت کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی بلکہ ساری نعمتیں رب العالمین نے اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اس صورت یعنی اس پیاری صورت کے وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو وہ نعمتوں میں بھی کثرت پاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں بھی اس کا مقام اور مرتبہ بن جاتا ہے۔ وہ وظیفہ بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے گھر پر آ کر اپنی سیلری یا آپ کا پروفٹ جو بھی ہے آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، اور 141 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ
سورہ کوثر پڑھ لیں، 3 مرتبہ شروع میں، 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھیں، اور 141 141 ٹائمز آپ یہ جو ہے سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں اور اس پر دم کر دیں۔ انکم مختصر ہو یا زیادہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس مال میں برکت داخل فرما دے گا، اور اسی صورت سے نظر بد کی بھی کاٹ ہو جاتی ہے۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے، بچوں کو عموماً نظر لگ جاتی ہے کہ بچوں کے والدین شکایت کرتے کہ نظر لگ گئی ہے، رات کو بہت روتا ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، تو اب کسی مسئلے میں دشواری میں یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب اس بچے کے آپ سیدھے اور الٹے گال پر انگلی رکھ کر 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ شہادت کی انگلی آپ کی ہو اور گال پر اس طرح رکھنا ہے، 3 مرتبہ سورہ کوثر ادھر پڑھیں، اور جب پڑھ لیں تو درود پاک آخر میں پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد الٹے گال پر انگلی رکھ کر 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ پیشانی رکھیں کہ اس کے سارے عنوان مگر آج کی نشست کا جو عنوان ہے وہ قرآن سے ریلیٹڈ، قرآن سے تعلق رکھنے والا بہت گہرا عنوان ہے، کیونکہ آج ہی کی رات ہے کہ جس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا، آج ہی کی وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ نے پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، آج ہی کی وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اتاری۔ پورا قرآن بھی اسی رات میں نازل ہوا، پہلی وحی بھی اسی رات میں اتری ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو نعمتیں ملی اور جو اس سے پہلے انبیاء کو جو انعام اور اکرام ملے، یا تو 27 رمضان المبارک کی بابرکت رات تھی یا 10 محرم الحرام کی مبارک رات تھی۔ تو آج کی رات بہت اہم اور اہمیت کی حامل اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر آپ سورہ قدر جو انا آتینا کل کوثر سورہ قدر 30 پارے میں ہیں، تلاوت بھی آج ہوئی، ان کے الفاظ گنے نا تو اس سورت کے اندر لیلۃ القدر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہاں پر جا کر الفاظ کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ 27 بن جاتی ہے۔ تو اس 27 کی مناسبت سے آج کی رات بڑی ہی معتبر رات ہے۔ فضولیات میں یا پھر ادھر ادھر باتوں میں اپنے وقت کو برباد کرنے کے بجائے کوشش یہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ قرآن کے نام پر وقف کر دیں۔ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک رمضان کے مہینے میں اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ کہ جس کا تعلق قرآن سے ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ فیہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، فرقان بھی ہے، شفا بھی ہے، شفاء لما فی الصدور قرآن نے فرمایا کہ اس میں دلوں کی بیماری کا علاج بھی موجود ہے، اور اس کے اندر برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس قرآن کے اندر بہت سے انعامات اور بہت سی جو ہے نعمتوں کا ذکر موجود ہے، لہذا اس قرآن سے مسلمانوں کا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ آج فلسطین میں جو معاملات ہو رہے ہیں، آج تو کشمیر میں مسلمانوں کی بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، آج برما کے اندر مسلمان کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹ کر ان کے گوشت سے جو ہے وہ شامی کباب بنا کر کھائے جا رہے ہیں، آج مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ جو بے راہ روی والا معاملہ کیا جا رہا ہے، اور ہماری حکومت کی طرف سے یا کسی بھی مسلم امہ کی حکومت کی طرف سے خاموشی صرف اور صرف بے حسی، اور اس کی اہم وجہ قرآن سے دوری ہے۔ اگر امت قرآن کے قریب ہوتی
اگر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پر نازل شدہ کلام سے اپنا تعلق گہرا رکھی ہوئی ہوتی تو کبھی بھی اس امت کے اوپر یہ وقت نہ آتا۔ لہذا آج ہم نے یہ سماعت کرنا ہے کہ قرآن پاک کے حقوق کتنے ہیں اور ہم کتنے حقوق پر عمل کرتے ہیں۔ آپ والد کا درجہ رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے حقوق پتہ ہیں، آپ ماں کا درجہ رکھتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے لیے دین نے کیا حقوق بیان کیے ہیں، اور ہم اپنے لال کو اور اپنے بچے کو اپنے حقوق بتاتے ہیں۔ ہم بچے ہیں تو ہمیں پتہ ہے، ہم اپنے مطلب کی بات ذہن میں رکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے اس بات کا کہ جو ہے وہ ہمارے والدین کو ہماری تربیت کیسی کرنی چاہیے، ان کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں اور ہمارے حقوق ان پر کیا ہیں۔ یعنی الغرض ہر انسان کو اپنے مطلب کی چیز اور اپنے مطلب کا حق معلوم ہوتا ہے، مگر ہم جو ہے وہ خاندان کے اعتبار سے پٹھان، پنجابی اور دیگر زبانوں میں بعد میں ہیں، ہم قبیلوں میں بہت میں بٹے ہیں، ہم خاندانوں میں بعد میں گئے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم مسلمان ہیں، کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم میمن کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، یہ نہیں کہا گیا کہ تم پٹھان کے گھر میں پیدا کیے گئے ہو، بلکہ تمہیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ اللہ اکبر کی صدا لگا کر بتا دیا کہ تم کسی نان مسلم کے یہاں نہیں بلکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، اور جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کا پہلا حق قرآن کو پڑھنا ہوتا ہے، قرآن کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اگر آج ہم کسی ایسے بندے کو دیکھیں جسے اردو پڑھنا نہ آتی ہو، جسے انگلش پڑھنا نہ آتی ہو، یا پھر وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ اردو پڑھ تو لیتا ہو، انگلش کے 2-4 ورڈز دیکھ کر انگلش کی جو ہے اسپیلنگ کر کے ہجے کر کے وہ پڑھ تو لیتا ہو، مگر اسے اس کا معنی نہ آتا ہو، تو مجھے بتائیے نا ہماری نظر میں اس کا گریڈ کتنا ڈاؤن ہو جائے گا۔ بولیں گے یار اتنا بڑا آدمی ہو گیا اسے اردو پڑھنا نہیں آتی، اتنا بڑا آدمی ہو گیا اس کو انگلش کے 4 ورڈ پڑھنے نہیں آتے۔ آتا ہے نا دل میں خیال، اردو انگلش ایک جگہ ٹھیک ہے، اس کا مقام، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، وہ ہماری مادری زبان اردو ٹھیک ہے، مگر اس سے پہلے جنتیوں کی زبان ہمیں سیکھنی پڑے گی، اس سے پہلے ہمیں قبر میں جس زبان میں جواب دینا ہے نا ہمیں وہ سیکھنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو اس وقت جس زبان میں ہم اپنے نبی سے گفتگو فرمائیں گے وہ زبان کے الفاظ ہماری زبانوں پر جاری ہونے چاہیے، اس سے محبت ہونی چاہیے، اس سے الفت ہونی چاہیے، اور اس سے الفت اور محبت کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جہاں اور حقوق ہیں، پہلا حق یہ ہے کہ اس پر پوری کتاب پر اول تا آخر من و عن جس طرح لکھی ہے، جو زبر ہے، زید ہے، پیش ہے، جو الفاظ ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے، یہودیوں، عیسائیوں اور منافقوں کی طرح نہ ہو کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا کام مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ تو فرمایا مکمل طور پر ہمارا ایمان اس قرآن پر ہونا چاہیے، یہ مسلمان کے لیے پہلا حق ہے۔ دوسرا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق دوسرا حق قرآن پاک کا مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس کی تلاوت کرتا رہے۔ ہم نعوذ باللہ من ذالک معذرت کے ساتھ سخت الفاظ ہوں تو میں ابھی سے آپ سے معذرت خواہ ہوں، مگر ہم نے قرآن پاک کو صرف اور صرف مرنے کے لیے رکھا ہے۔ 40ویں میں قرآن کھلتا ہے، سوجم میں قرآن کھلتا ہے، ایصال ثواب کی محفل میں قرآن کھلتا ہے۔ اب تو یہ دور آ گیا ہے کہ خود بچے پڑھتے نہیں، مدرسے سے بچے بلا کر بٹھا دیتے ہیں، گھر میں کہ فاتحہ خوانی ہو جائے گی۔ باپ آپ کا ہے، پڑھا آپ مدرسے کے بچوں سے رہے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن آپ بھی تو قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ نے اپنے والد کے لیے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، قرآن دیکھ کر آتا نہیں، تو مجھے بتائیے قیامت کے دن کس منہ سے اپنے باپ کے گلے ملیں گے اور جنت میں اس کے ساتھ رہیں گے؟ والد نے تو سارا کچھ سکھا دیا، مگر ہم قرآن دیکھ کر نہ پڑھنا سیکھ سکے۔ اپنے والد کی تربیت میں سے، والد کے ورثے میں سے
اولاد کو ورثے میں دولت تو مل گئی، اچھی زبان تو مل گئی، اچھے اخلاق تو مل گئے، مگر قرآن دیکھ کر پڑھنا نہ مل سکا۔ باپ خود قرآن کھول کر پڑھتا، دیکھتا، اس کو سمجھتا، اس کو چومتا، اس کا ادب کرتا، تو بچہ بھی اس کاموں کے اندر آگے آگے نظر آتا۔ تو دوسرا حق قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ غیب بتانے والے نبی کا فرمان ہے، لم اقل الف لام میم حرف۔ محبوب اعظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے، اور لام ایک الگ حرف ہے۔ یعنی الف لام میم اگر کوئی پڑھے تو قرآن پاک کی تلاوت کی نیت ہو تو رب العالمین اس مختصر سے جملے کی تلاوت پر اسے 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اب اگر اس کو اور ڈیپلی ذرا کھولے نا تو بہت آسان ہے۔ الف کے اندر بھی 3 حرف ہیں، الف لام، لام کے بعد الف اور پھر میم۔ میم لکھتے ہیں کھول کر تو اس میں بھی 3 حرف ہیں، میم یا میم۔ فرمایا کوئی الف لام میم پڑھے تو محبوب کے فرمان کے مطابق ایک حرف پر 10 نیکیاں، تو الف لام میم حرف پڑھنے پر میرے محبوب کے قول کے مطابق اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اتنا آسان تو دنیا کے اندر پیسہ کمانا بھی نہیں ہے جتنا رب تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کر ثواب حاصل کرنا ہے۔ پہلا حق ایمان ہے، دوسرا حق اس کی تلاوت ہے، تیسرا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے بعد قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ ہم کچھ نہ کچھ تلاوت تو خوش نصیب کر ہی لیتے ہیں، مگر افسوس کہ ہمارے پاس دولت جمع کرنے کے لیے تو پیسہ ہے، اپنے لوگوں کے لیے گپ شپ لگانے کے لیے، یا پھر یوں کہہ لیجئے اپنے کسٹمر کی ڈیلنگ کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہے، مگر افسوس رب العالمین کے کلام کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے کام کاج کو ایک طرف رکھ کر 27 دن کے اس مختصر سے حصے میں قرآن کا مکمل خلاصہ سننے میں کامیاب ہوئے، مگر اب یہ وقت چلا جا چکا ہے، وقت لوٹ کر واپس نہیں آتا، گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ جب وقت نکل جائے نا ہاتھ سے تو پھر ہوتا کیا ہے، انسان صرف اور صرف افسوس، ندامت اور شرمندگی ہی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، وقت ابھی گزرا نہیں۔ وہ وقت کہ ہر منگل کے دن ہماری اسی مسجد میں ملٹی میڈیا پروجیکٹر اسکرین کے ذریعے سے مرد و خواتین کے لیے قرآن پاک کے درس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ 35 سے 40 منٹ کی نشست ہے، 1 سے سوا رکوع کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ کیا 7 دن کے اندر آپ کے پاس آپ کے رب کے کلام کو سمجھنے کے لیے کیا 35 سے 40 منٹ بھی نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنی قسمت پر روئیے کہ آپ کو رب کا کلام اور رب کا میسج سننے کا وقت نہیں، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ ضائع کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت کو غنیمت جانیے اور رب العالمین کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہر منگل کے دن اسی مقام پر تشریف لے آئیے۔ تو تیسرا حق قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے، اور پھر اس کے بعد جو چوتھا اور اہم حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کلام پاک کو سمجھنے کے بعد قرآن پاک کی جو تعلیم ہے، قرآن پاک کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو عام کرنا چاہیے، مگر اس کے اندر بھی ہم بڑے ہی پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے دل کو بھی چھو جائے، کاش آپ کے دل کو یہ بات چھو جائے تو آپ کے لیے بھی فائدے کی بات ہوگی کہ ہم قرآن پاک کی
کچھ آیات اور کچھ مفہوم کو ہم سمجھ تو چکے ہیں، مگر اس کے پیغام کو عام کرنے میں ہم شرمندگی اور اپنے اندر سمجھ لیجئے کہ ایک یعنی جھجک محسوس کرتے ہیں کہ ہم کس طرح لوگوں کو بات بتائیں گے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت کا بھی تمہیں علم آ جائے تو اس آیت کے پیغام کو بھی لوگوں تک پہنچا دو۔ ہم الٹی سیدھی چیزیں شیئر کرنے پر تو بڑے ہی دلیر ہوتے ہیں، جس کا سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے ہم اس کو فوراً شیئر کر دیتے ہیں، مگر حقیقتاً جو قرآن کا صحیح پیغام ہوتا ہے علماء کے جو ہے زبان سے یا علماء کی تفاسیر، علماء کی تقاریر سے، علماء کے درس کی کلپس، وہ ہم شیئر کرنے کے اندر شرم محسوس کرتے ہیں۔ اس کا قول، اس کی بات، اس کی ترجیح ہم اس کو تو شیئر کر دیتے ہیں، مگر افسوس قرآن مجید فرقان حمید کا صحیح پیغام ہم عام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ لہذا آخری جملے کی طرف چلتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، قرآن پاک کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لایا جائے۔ قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد قرآن پاک کا تیسرا حق سب سے اہم یہ ہے کہ اس کی تلاوت کے بعد اس کو سمجھا جائے، اور جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کر لی، سمجھ بھی لیا، چاہے ایک سورت، چاہے ایک آیت، چاہے ایک مختصر سا کوئی حصہ، پھر اس کے بعد اپنے دوستوں تک، اپنی اولاد تک، اپنے بھائیوں تک، اپنے رشتہ داروں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ اور پھر سب سے اہم حق یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ آج امت عمل سے بہت کوسوں دور ہو چکی ہے۔ کسی کو بھی آپ کہیں تو وہ زبان تو آپ کے سامنے چلا دے گا اور باتیں تو ایسی لاجواب کرے گا کہ جس کا جواب آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا، مگر جہاں عمل کی بات آئے گی تو عمل کے اندر ہم سب زیرو ہیں۔ نماز فجر میں ہماری مساجد کا کیا حال ہے، ہمیں اس بات کا علم ہے۔ ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ حرام نہیں کمانا، مگر پھر بھی ہم جو ہے وہ حرام لین دین کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اس بات کا علم بتا دیا ہے کہ بے حیائی نہیں کرنی، مگر ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں اس بات کا درس دے دیا کہ کسی کا حق نہیں دبانا، پھر بھی ہم وہی کام، حق کو دبانے والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر افسوس، صد افسوس، اس بات کا افسوس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار، اور حقیقتاً لوگ کرتے بھی ہیں، مگر رسول اللہ کی پیاری سنت داری شریف رکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم ہماری زندگی کا کتنا حصہ باقی ہے۔ ہم میں نہ تو رب العالمین سے کوئی ایگریمنٹ لے کر آئے ہیں کہ 40 سال، 45 سال، 50 سال جیوں گا، آنن فانن موت آتی ہے اور انسان یہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، ہر قرآن کا نام لینے والا صحیح ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، قادیانی بھی قرآن کا سہارا لیتے ہیں، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے گستاخ، بے ادب، جہنمی کتے ہیں، وہ بھی قرآن کا سہارا لے کر نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کی تنقیص کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اہل بیت نعوذ باللہ من ذالک امام حسین پر یزید کو ترجیح دیتے ہیں اور یزید کو امیر المؤمنین مانتے ہیں، اور امام حسین کو نعوذ باللہ باغی کہتے ہیں، وہ بھی قرآن کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ اور چھوڑیے ان باتوں کو، جو میرے محبوب کے غیب پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک میرے محبوب کے لیے نازیبا الفاظ جو ایک سچا مبلغ، سچا مسلمان اپنی زبان پر لے کر نہیں آ سکتا، وہ بھی قرآن کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ توحید کا پرچم اٹھاتے ہیں، قرآن کا سہارا لیتے ہیں۔ حدیث کی بات کر رہے ہوتے ہیں، سہارا قرآن کا لے رہے ہوتے ہیں۔ اب تو چھوڑیے، سیاست دان بھی قرآن کا سہارا لے کر مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات تو ختم ہو گئی نا۔ ہر قرآن کا نام لینے والا ٹھیک ہو، یہ درست نہیں ہے۔
بس ایک آپ کو ترازو دے رہا ہوں، اس ترازو پر آپ تول لیجئے گا کہ قرآن کا نام لینے والا یہ ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ وہ ترازو کیا ہے کہ دیکھیے یہ قرآن کا نام لے کر رسول اللہ سے دور تو نہیں کر رہا، یہ قرآن کا نام لے کر صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر بند الفاظ میں باتیں تو نہیں کرتا، کیا قرآن کو پڑھ کر اس کو اتنا بھی نہ پتہ چل سکا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر کھڑے ہو کر 2 شعر کم از کم سلام تو پڑھ لوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر اپنے نبی کا دل تو خوش کر دوں اور ان کی طرف سے آئے ہوئے سلام کے جواب کو حاصل تو کر لوں۔ اگر قرآن کا نام لینے والا آپ کو اس منزل تک پہنچا دے تو آپ یاد رکھیے گا کہ وہ قرآن کا نام لینے والا ٹھیک نام لے رہا ہے، قرآن کا صحیح استعمال کر رہا ہے، قرآن کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ صحیح پیغام دینا چاہتا ہے۔ ورنہ بعض تو ایسے بھی ہیں جو قرآن کا نام بھی لیتے ہیں مگر انہیں رسول اللہ کی عظمت قرآن میں نظر نہیں آتی، وہ پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی قرآن تو کہہ رہا ہے سارے نبی برابر ہیں، تو کون ہے جو کہتا ہے سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی؟ حالانکہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے اسی قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیتوں میں اپنے محبوب کے معراج کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ نے سارے نبیوں کو زمین پر روحانی طور پر اپنا دیدار کروایا ہوگا، حضرت موسیٰ کو طور پر بلا کر کلام کیا تھا، مگر رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، میرے اور آپ کے آقا کو، آسمان پر بلندی عطا فرما کر اپنا دیدار بھی عطا فرمایا اور امت کے لیے تحفے بھی عطا فرما دیے تھے۔ لہذا آج کا یہی پیغام ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیے۔ الحمدللہ ہماری اسی مسجد میں بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کا سنہری موقع آپ کے پاس ہے۔ مرد حضرات چونکہ کاروبار میں ہوتے ہیں پورا دن، اس لیے وہ دوپہر میں وقت نہیں دے سکتے، نماز عشاء کے بعد صرف 12 منٹ، کیا قرآن کو پڑھنے کے لیے 12 منٹ بھی آپ کے پاس نہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے 12 منٹ میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کو اگر اس دروازے پر آپ کا کوئی بچپن کا دوست مل جائے گا نا تو 12 منٹ تو کیا 25 منٹ آپ وہاں کھڑے ہو جائیں گے۔ چائے کی ہوٹل پہ بیٹھیں گے، آرڈر دیتے ہیں، زیادہ رش ہوتا ہے تو 15-20 منٹ تو چائے آنے میں لگ جاتی ہے۔ 12 منٹ میں آپ 4 آیتیں 6 آیتیں پڑھیں گے، دہرائیں گے، سمجھیں گے کہ کس طرح اس کی ادائیگی کرنی ہے، آپ جا کر اپنے استاد محترم معلم کو سنا دیں گے اور پھر آپ چلے جائیں گے۔ نماز عشاء کے بعد 12 سے 15 منٹ کی بات ہے، آپ شرمانا چھوڑ دیں۔ آپ کو نہیں آتا دیکھ کر پڑھنا، آپ دیکھ کر پڑھنا سیکھ لیں بھائی۔ آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ شرمائیے؟ جو آج شرم کر رہا ہے قیامت کے دن ڈبل شرمائے گا کہ قرآن دیکھ کر نہ پڑھ سکا۔ رب نے اپنی عدالت میں پوچھ لیا، میرا میسج بھی نہیں پڑھ سکا تو، تیرے پاس اتنا بھی وقت نہ تھا، تو کیا جواب دیں گے؟ لہذا اپنے وقت کو غنیمت جانیے۔ نماز عشاء کے بعد سب کے لیے، بچوں کو ہٹا کر جتنے یہاں پر نوجوان موجود ہیں، سب سے میں یہی دعوت دوں گا کہ وہ سب قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے اور قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیے۔ ہر منگل کو عشاء کے بعد قرآن پاک سمجھنے کی نشست ہے جس کا دورانیہ 35 سے 40 منٹ ہے۔ روزانہ عشاء کے بعد مردوں کے لیے جو ہے قرآن پاک سیکھنے کا یہاں پر اہم موقع ہے، اور پھر دوپہر 2 بجے سے لے کر تقریباً دوپہر 4 بجے تک بچوں کے لیے، اس کے اندر کوئی فیس نہیں ہے۔ اگر آج کوئی اچھا سا ٹیچر ہو نا، دنیاوی دینی پڑھانے والا، انگلش پڑھاتا ہو، وہ کہ میں فری میں پڑھاؤں گا آپ کو، 3 ہفتے کے اندر جو ہے وہ انگلش فر بولیں گے آپ، اور اس کی فیس 1000 روپے بھی رکھ دینا تو ہم فوراً جانا چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں اور یہ ہم 1000 روپے فیس دیں گے اور جلدی 3 ہفتے کے اندر جو ہے وہ سیکھ لیں گے انگلش۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، کسی زبان کو سیکھنے کے لیے 3 ہفتے نہیں لگتے بھائی، کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو وہاں ہم 3 ہفتے کی فیس بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہاں پر فری میں اپنے بچوں کو بیچ کر قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کے ہی علاقے کے وہ خوش نصیب بچے جو آج قرآن پاک مکمل کیے ہوئے ہیں، ناظرہ دیکھ کر انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ یہاں سے جو حفظ کی کلاس ہے وہاں سے حفظ کے بچے بھی انشاءاللہ قرآن پاک حفظ کر کے سندیں حاصل کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ آخر تک بیٹھے رہیے گا۔ ان بچوں کو اختتام پر انشاءاللہ جو ہے وہ سندیں بھی تقسیم کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العزت
ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سے خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور رب العالمین ہمیں ہماری نسلوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی نوکری میں استقامت عطا فرمائیں، ہمیں قرآن سمجھنے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی سعادت عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائیں، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تشریف رکھیے گا، 5 منٹ آپ کے پاس ہیں، انشاءاللہ شیرنی تقسیم ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے وہ مختصر سے وقت کے لیے نعت خوانی، ذکر اور دعا انشاءاللہ۔ جب تک شیرنی تقسیم ہو رہی ہے، آپ سے گزارش ہے آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، مسجد کا تقدس پامال نہ کیجیے گا، مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھتے رہیے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کاٹنے لگو، صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم 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 صلی اللہ علیہ، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 سیدنا کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم 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 صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصان پیر کامل کامل رہنما اور سیاست ممن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد. نہن مبارکباد کے مستحق علامہ شعبان کہ جنہوں نے قرآن پاک کو سنایا، آپ لوگوں نے سماعت کیا. رب تعالیٰ سے دعا ہے ان کا قرآن پاک سنانا اور آپ لوگ کا سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور تمام کی نیک جائز حاجت تمناؤں کو پورا فرمائے. اور علماء کرام سے سنا کہ جس جگہ ختم القرآن کی محفل ہوا کرتی ہے وہاں پہ اللہ پاک کے 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ ہر صدا پر آمین کی صدا کو بلند کرتے ہیں. تو آئیے کوشش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر استغاثہ پیش کریں. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ الوداع ماہ رمضان بھی پڑھی جائے گی تو اپنے ذوق کو برقرار رکھیں. یہ نہ دیکھیں گے آپ کے برابر میں کون کیا بیٹھا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا ہے. یہ دیکھیں کہ ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں اور کس کے گھر کے حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو غیر کاموں کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول. انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو یہ لائٹوں کو بند کر لیا جائے تاکہ حضور کی بارگاہ میں ہم استغاثہ بھی پیش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ الوداع ماہ رمضان بھی پڑھی جائے گی. کوشش کریں کہ لائٹیں بند ہو جائیں تاکہ ایک محفل کا ماحول قائم ہو جائے اور فین کو آن کر دیا جائے اگر پاسبل ہو تو. مل کر درود پاک نظر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول ایسا گنبد والے آئے آقا دیدار عطا کرنا. ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا. جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب طلبا امداد
میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار، اور مجرم وہ جگہ بھرے کا شر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار، اور اے نور خدا آ کے آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو اس کام کی گئی آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے اے نور خدا آ کے آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار، اور چہرے سے ضیا چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے آتا گئے انہیں صابر، ہر دکھ
کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کا للہ بھود میں دنیا سے مسلمان مل کر شامل ہو جائے انہیں جانا بس انہیں جانا بس انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کا للہ میں دنیا سے مسلمان گیا للہ حمد میں دنیا سے مسلمان کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا رسول اللہ کا امداد کل از بند غم آزاد کل امداد کل از بند غم آزاد کل در دین و دنیا شاد کل در دین و دنیا شاد کل کیا دستگیر امداد کل تیرے ہاتھ میں نے دیا گئے تیرے ہاتھ میں نے دیا گئے تیرے ہاتھ یا غوث اعظم امداد کل از بند غم کل در دین و دنیا شاد کل بولو در دین و دنیا شاد کل یا غوث اعظم دستگیر امداد کل اب جو شعر پیش کرنے جا رہا ہوں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کر شامل ہو جائے میری روزی مجھ کو عطا کر دے پیارے تیرے در سے دنیا پلی غوث اعظم میری مشکلوں کو بھی آسان کیجے آپ مشکل کشا غوث اعظم امداد کل کہے کسے جا کر حسن اپنے دیکھی کہے کسے جا کر ہم سب اپنے دیکھی سونے
کون تیرے سوا سے اعظم امداد کل امداد کل از بندے غم آزاد کل در دین و دنیا شاد کل یا سے اعظم دستگیر امداد کن امداد کن۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ روز قبل آئیے ہم سب مل کر رب العالمین کے مبارک ناموں کا ذکر کرتے ہیں، اپنی آوازوں کو بلند کر کے مل کر بآواز بلند ذکر میں شامل ہوں۔ اور آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ ہر جمعرات کو ہماری اسی مسجد میں ختم قادری شریف کی محفل بھی ہوتی ہے، تو آئیے ایک ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ختم پاک کے اوراد و وظائف کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ختم قادری شریف کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائیں۔ مل کر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سورہ علم نشرح سورہ اخلاص کی تلاوت آہستہ آواز میں ایک ایک مرتبہ کر لیجیے۔ مل کر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا شافی انت شافی یا شافی انت شافی یا شافی انت شافی یا شافی انت شافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی۔ اللہ 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 یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا رسول اللہ حالنا یا حبیب اللہ اشمع قالنا اننی فی بعارهم من مغرق خذ يدي ساحل لنا اشقا لنا میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھا دیوار
یا حبیب الالہ خذ بیدی ما لعجزی سواک مستندی فساہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساہل فساہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساہل یا صدیق یا مرد یا عثمان یا حیدر دفع شرک خیرابر یا شفیع یا شبر صدقہ غوث عزکار سب کی دعائیں قبول فرما سب کو مدینہ دکھا دے سب کی حاجتیں پوری فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات پہ عدد داریم المدد یا غوث آدم پیر مایا حضرت شیخ معیوتی مشکل کوشا بالخیر امداد کل از برد غم آزاد کل در دین و دنیا شاد کل یا غوث آدم دستگیر یا حضرت و اغثنا بإذن اللہ تعالی خذ یدی یا شاہ جینا خذ یدی شیئا للہ انت نور احمدی نفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر مل کر یا رحمان یا اللہ 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 یا
یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ
لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، کر دیا تو نے قادری ہم کو تیری قدرت کہ میں فدا یا رب، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ روز قبل ایک شور اٹھا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج اس کی 27ویں شب آ گئی، اور پورا رمضان ہم نے غفلتوں میں گزار دیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ آئیے اس ماہ مبارکہ کو ہم رو رو کر الوداع کہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو کو جاری ہونے دیتے ہیں کہ اے کاش یہ آنسو کو نکلنا ہماری بخشش و مغفرت کا سامان ہو جائے، رمضان ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے برابر میں کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اپنے رب کو راضی کریں، رمضان کو راضی کرتے ہیں، رو رو کر الوداع کہتے ہیں۔ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل اختیار کر لیں کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع مانگے رب
فتح ہجر و فرقت نے مارا خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا ہائے اب دل پہ گئے غم کا غلبہ نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکیں گے اللہ نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکیں گے آگا اسی کی دل کٹے گئے ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع مانگے رمضان کچھ نہ عمل کر سکا وہ رمضان میں کچھ نہ عمل کر سکا نظر چند اشک میں کر لگا بس یہی ہے میرا کل سانسا الوداع الوداع مانگے رمضان جب گزر جائیں گے مانگا کیا رمضان جب گزر جائیں گے مانگا کیا کبھی شور ہوگا پر کیا بھروسہ الوداع الوداع مانگے رمضان جاؤ حافظ خدا اب تمہارا ہم سے خوشبو کے ہونا روانہ الوداع الوداع مانگے رمضان
انشاءاللہ العزیز ٹھیک 1:15 کے قریب صلاۃ التسبیح کی جماعت، پھر انشاءاللہ سورہ رحمان کی تفسیر، ذکر الہی اور اجتماعی دعا دوسری نشست میں ہوں گی، اور آخر میں انشاءاللہ سحری کا بھی اہتمام ہوگا۔ آپ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ دوسری نشست میں بھی ضرور شرکت فرمائیں انشاءاللہ العزیز۔ ہماری اسی مسجد میں کل جمعۃ المبارک کے بعد محفل جمعۃ الوداع کے حوالے سے مختصر سے بیان اور انشاءاللہ پھر ذکر اور دعا اور الوداعی نعت خوانی ہوگی، آپ سے اس میں بھی شرکت کی درخواست۔ ہماری اسی مسجد میں انشاءاللہ عید کے دن عید کی نماز ٹھیک 8 بجے قائم کی جائے گی۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار، سورہ اخلاص اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ بھائی لائٹیں کیوں کھولی ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ دعائے ختم قرآن پڑھی جا رہی ہے، آپ سے گزارش ہے بیت اللہ شریف کا رخ کر لیجئے اور اس دعا کے تلاوت کے دوران جو آپ کے ذہنوں میں نیتیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیجئے، اور رب العالمین سے یہ التجا کیجئے کہ ساری دعائیں رب العالمین میرے اور آپ کے حق میں قبول فرمائیں۔ اپنے ہاتھوں کو بلند رکھیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدى ورحمة۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء۔ اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاء ضياء وبالطاء طراوة وبالغاء ظهرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا
مولا کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن پاک کے اندر جتنے باب موجود ہیں ان کی برکت سے برکتوں والی زندگی عطا فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے تا موجود ہیں ان کے صدقے سے توبۃ النصوحہ عطا فرما۔ مولا کریم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتنے جیم موجود ہے ہمیں حسن و جمال والی زندگی نصیب فرما دے۔ قرآن پاک کے حق تجھے صدقہ حکمت عملی کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ مولا کریم قرآن پاک کے تمام خاک کا صدقہ خیر و برکت نزول اور خیر و برکت والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم قرآن پاک میں جتنی دال موجود ہیں ان دالوں کا صدقہ مولا ہمیں دلیل و برہان والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم قرآن پاک میں جتنے را موجود ہیں محبوب کی پیاری امت پر رحم و کرم کی بارش ہمیشہ کے لیے عطا فرما دے۔ مولا کریم قرآن پاک میں جتنی سین موجود ہیں اے اللہ ہمارا مقدر فرما دے۔ اے تو چاہے تو اسی لمحے سارے بیمار شفا پا جائیں۔ مولا کریم قرآن پاک میں جتنے شین موجود ہیں ان کا صدقہ سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ مولا کریم قرآن پاک میں جتنے ہا موجود ہیں ان ہا کا صدقہ اے اللہ ہمیں حج مقبول کی سعادت عطا فرما، حج مقبول کی سعادت نصیب فرما دے۔ مولا کریم قرآن پاک کے اندر جتنے صاد موجود ہیں ان کے صدقے سے صدق، جتنے ضاد موجود ہیں ان کے صدقے سے ضیاء یعنی روشنی۔ مولا کریم قرآن پاک میں جتنے فاح موجود ہیں ان کے صدقے سے مولا فلاح کامیابی والی زندگی عطا فرما۔ جن پر جھوٹے مقدمات ہیں قرآن پاک کے تمام فا کا صدقہ فلاح اور کامیابی اور کامرانی فتح والی زندگی عطا فرما دے۔ مولا کریم یا ارحم الراحمین قرآن پاک میں جتنی نون موجود ہیں ان نونوں کا صدقہ ہمیں دینی اور دنیاوی تعلیم کے نورانی مراکز عطا فرما دے، اچھا اسکول عطا فرما، اچھی کالج عطا فرما، دینی مدارس کے جو ہاں نور ہو، علم کا نور ہو، مولا کریم تیرے حبیب کا نور تقسیم ہو رہا ہو، وہ نور والے مراکز عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جتنی بچیاں بے رشتہ ہیں جن کے والدین پریشان ہیں کہ ہماری بچیوں کے رشتے ہو جائیں، اے کن فیکن کے مالک بچیاں تو تیری رحمت ہیں، اے اللہ ان رحمتوں والی بچیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین مولا کریم جن کی ہمشیرہ، جن کے بھائی، جن کے بچے ہمارے معتکفین میں سے، ہمارے والدین میں سے جو بیمار ہے سب کو مکمل شفا عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین مولا کریم سب کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما۔ جن جن خوش نصیبوں نے درود پاک پڑھے، درود پاک کے ٹوکنوں پر اپنی دعاؤں کے نام لکھوائے، جتنے مردوں نے جتنی خواتین نے مکمل نماز تراویح ادا کی، درس میں شرکت کی، ایک ایک لمحے کی برکت سے مولا تیرے محبوب کے دربار کی باادب حاضری عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ مولا آج کی رات کوئی خالی نہ جائے، صدقہ امام حسن امام حسین کا مولا جس نے جس آرزو اور تمنا کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہیں ان کی ہر دعا ہر التجا کو پورا فرما دے۔ مولا کریم یا ارحم الراحمین جو بچھڑے ہیں انہیں منا دے، جو روٹھ گئے ہیں انہیں ملا دے۔ مولا کریم یا ارحم الراحمین جو ملنا چاہتے ہیں زندگی میں، اے اللہ خوشیوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے ملاپ کے اسباب عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین مولا کریم ہماری خادمین قرآن کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، مسجد کی مخلص انتظامیہ، انجمن کی مخلص انتظامیہ کو مولا کریم دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، ہم سب کو نام و نمود کی خواہش سے محفوظ فرما۔ آج تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق آج کی رات دعائیں رد نہیں ہوتی، اس میں محمد کا صدقہ، خاتون جنت کی مبارک چادر کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ، مولا کائنات کی شہادت کا صدقہ، حضرت حیدر کرار کی مولا کریم ولایت کا صدقہ، امام حسین امام حسن و حسین کی شہادت کا صدقہ، غوث اعظم کے مقام اور مرتبہ
مرتبے کا تجھے واسطہ تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین مولا کریم بے اولادوں کو غوث اعظم کا غلام عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جن پر جادو ہیں، نظر بد کے اثرات ہیں، سب کی کاٹ فرما دے، سب کو خوشیوں والی زندگی عطا فرما۔ خصوصاً دعا کریں جن کے والدین حیات ہیں، والدائیں حیات ہیں، خصوصاً میری والدہ کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ہمارے اساتذہ کا سایہ دراز فرما، ان کی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ مولا کریم یہ مسجد تا صبح قیامت شاد و آباد رہے گی۔ مولا یہ تو تیرا گھر ہے، یہ تو آباد رہنا ہی ہے، اگر یہ آباد نہ رہا تو کیا چیز آباد رہے گی؟ اے اللہ جو اس کو آباد کرنے کی کوششیں کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے۔ مولا کریم ان کے گھروں کو آباد فرما دے۔ جن معتکفین نے ان 6 دنوں کے اندر اور 7 راتوں کے اندر 19 قرآن پاک اور 12,07,000 درود پاک کا جو تحفہ پیش کیا، اس کے علاوہ جنہوں نے 9 قرآن پاک، درود تنجینا، بے شمار قرآن پاک، کسی کے بھائی نے، کسی کی بہن نے، جنہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے، پرچیوں کے ذریعے سے، درود پاک کے ٹوکنوں کے ذریعے سے درود پاک اور قرآن پاک ایصال ثواب کے لیے بھیجے ہیں، مولا سب تو جانتا ہے، سب تعداد تیرے علم میں ہیں، سب کی تعدادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین ان تمام قرآن پاک کا ثواب، درود پاک کا ثواب، ہماری نماز تراویح میں قرآن پاک جتنے ختم کیے گئے، مولا کریم جتنے بھی حفاظ نے جہاں کہیں تراویح سنائی، سب کی تراویحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ تمام انبیاء، تمام صحابہ، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام کاملین بزرگان دین، بالخصوص خاتون جنت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ تیرے محبوب کے والدین، حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ، حضرت ختیجہ، تمام امہات المؤمنین، تمام اہل بیت اطہار، سید الشہداء حضرت حمزہ، مصعب بن عمیر، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، شہدائے خندق، شہدائے کربلا، تمام اولیاء، صلحاء، صالحین، علماء، مشائخ، تیری عطا سے ہماری لاج رکھنے والے محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین بالخصوص ان تمام کا ثواب، بالخصوص داتا علی حجویری، تمام اولیاء کاملین، اعلیٰ حضرت، بالخصوص مولا کریم خواجہ غریب نواز، جن خوش نصیبوں نے درود پاک کے ٹوکنوں پر اور جنہوں نے قرآن پاک، درود پاک کے ثواب دیے، ان کے مرحومین کو ایصال کرتے ہیں قبول فرما۔ امیر المجاہدین، شہدائے پاکستان، شہدائے ختم نبوت، شہدائے نشتر پار، تمام علماء، مشائخ، بالخصوص حاجی مشتاق، مفتی فاروق، اور بالخصوص حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ علامہ شاہ احمد دورانی، حضور علامہ سید شاہ تراب الحق قادری علیہ الرحمہ، تمام علماء مشائخ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما۔ تمام مرحومین، تمام مؤمنین، تمام مؤمنات، تمام مسلمین، تمام مسلمات، ہم اپنے عزیز و قارب والد، داداؤں کو، دادیوں کو، پھپھاؤں کو، پھپھیوں کو، ناناؤں کو، ماموں کو، ممانیوں کو، سب کی روح کو ایصال کرتے ہیں قبول اور منظور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لبے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ صرف 2 منٹ اسی طرح بیٹھے رہیں، ہو سکتا ہے کل کو آپ کا بچہ بھی سندنے کے لیے آئے تو دنیا آپ کے بچے کے استقبال میں بیٹھی رہے، لہذا 2 منٹ کے اندر ہمارے جو طلباء جنہوں نے یہاں پر ناظرہ مکمل کیا انہیں سند دی جائے گی، پھر انشاءاللہ پاکستانی ترانہ پڑھا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ العزیز اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام۔ آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا بچوں کے لیے جگہ بنا دیں، مسجد میں شور نہ کریں، آپ بیٹھ کر صرف اور صرف جو ہے بچوں کا استقبال کیجیے اور ان کے لیے حوصلہ افزائی کے طور پر با آواز بلند کہیے گا کیا سبحان اللہ۔ تمام طلبہ جو جنہیں ملنا ہے ان سے گزارش ہے بیٹا وہ آگے آ جائے۔ محمد علی رضا ماشاءاللہ انہوں نے ٹیسٹ بھی دیا ہے، اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو برکت نصیب فرمائے۔ محمد علی رضا،
ماشاءاللہ جی جی محمد ماشاءاللہ یہ بھی اچھے نمبروں دو بچوں کو ماشاءاللہ ارمان محمود تاریم شاہ محمد فرحان زاہد ماشاءاللہ اب بیٹھ جاؤ غلام نبی علی حیدر ماشاءاللہ غلام نبی وہ بھی نہیں ہے غلام سرور احسان علی ماشاءاللہ میرے بچہ بعد میں لے لیں بیٹھ آپ دوسری سے لے لیں غلام سرور احسان علی ماشاءاللہ یہ رہے غلام سرور محمد بلال شفقت ماشاءاللہ محمد مزمل زبیر ماشاءاللہ سبحان اللہ محمد حفیظ محمد شہزاد اور یہ جو 11واں بچہ ہے ماشاءاللہ ہم لوگ 11ویں والے لوگ ہیں ہمارے یہاں سے اس سال 11 بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے تو 11ویں جو والی نسبت والا بچہ وہ ہمارا معتکف بھی ہے بہت ماشاءاللہ ذہین ہے اللہ تعالیٰ اسے حافظ قرآن بنائے محمد حذیفہ جعفر حسین اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکتوں والی زندگی عطا فرمائے ان کے اساتذہ کو رب العالمین دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے ماشاءاللہ ہمارے حفاظ جو یہاں پر جو مدرسین پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ پاکستانی ترانہ پڑھیں گے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب اپنے ہاتھوں کو باندھ لیجئے ہاتھ کھول کر پڑھنا یہ غیروں کا طریقہ ہے ہم ہاتھ باندھنے والے لوگ ہیں مل کر پڑھیں پاک سرزمین ایشور حسین نشان عظم عالی شان پاکستان مرکز یقین شان پاک سرزمین کا نظام قوت آباد قوم السلطنت مائندہ کا شاد منزل مراد پرچم ستارہ گنا رنگ ترقیوں ترجمان عالی شان جان استقبال سایہ خدائے ذوالجلال مصطفیٰ جان شمع بز میں ہدایت میں کو سلام جس نے ختم نبوت پہ پیغام دیا جس نے ختم نبوت پہ
جس نے ختم نبوت پہ گرا دیا، ایسے خادم کی تربت تیرا او سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھ گئے رضا مصطفیٰ جان رحمت تیرا او سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ، تیرا پیر میرا پیر، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان پاکستان۔ آواز بلند آج کی رات ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک نعمت عطا فرمائی، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے زندہ باد اس نعرے کو اتنا بلند کریں کہ اللہ تعالیٰ حضور کی ختم نبوت کے صدقے سے پاکستان کو تا صبح قیامت شاد و آباد فرمائیں۔ پاکستان پاکستان پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ ضروری اعلان سماعت فرما لیجئے، عید کے بعد روزانہ رات کو 2 گھنٹے کے لیے الفلاح کورس کے نام سے جامع مسجد بہار شریعت میں مرد حضرات کے لیے ترجمۃ القرآن کورس، جس میں دینی مسائل، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر اور دیگر اہم باتوں کو جو ہے وہ وہاں پر بیان کیا جائے گا، اور اس کی کلاسز پیر سے لے کر جمعرات تک لگائی جائیں گی۔ آپ احباب جو شوق رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کورس میں ضرور شامل ہوں، اس میں حصہ لیں اور اپنا ایڈمیشن ضرور کروائیں۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں۔ ایک مرتبہ پھر لبیک 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 یا ارحم الراحمین۔ مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما، ان ناموں کی مبارک ناموں کی بلندی کے صدقے سے ہمیں بھی عروج و بلندی والی زندگی عطا فرما۔ انشاءاللہ 1:15 بجے کے قریب